لیکن سلمان ندوی، تم نے صحابی رسول پر انگشت نمائی کر کے اپنی عزت کا جنازہ نکال دیا، اپنے مقام کا جنازہ نکال دیا۔ تمہاری جو ویلیو اس امت کی نگاہوں کے اندر تھی، بطور خاص ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر اور عالم عرب کے اندر، آج تمہارا کوئی مقام نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، او كما قال النبی علیہ الصلاة والسلام۔ کاتب وحی جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں سلمان ندوی مسلسل بدترین گستاخی کر رہے ہیں۔ آج 13 جولائی 2025 بروز اتوار ہیں۔ سلمان ندوی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں بدترین گستاخی کی ہے۔ آپ پہلے اس کو سنیے۔ محمد ابن ابو بکر مسلمانوں کے اصل ماموں تو وہ ہیں، لیکن افسوس ہے مسلمانوں کی قسمت پر کہ وہ جن کو ماموں کہتے ہیں وہ تو سینکڑوں صحابہ کے قاتل ہیں، تابعین کے قاتل اور اہل بیت کے قاتل ہیں، اور جو اصل ماموں تھے اماں عائشہ کے بھائی محمد ابن ابو بکر، بڑے زاہد اور بڑے تقی اور نقی، ان کو کبھی ماموں نہیں کہتے۔ یہ اہل سنت ہے۔ آپ خود غور فرما لیجئے کہ ایسے لوگ اہل سنت کہلانے کے مستحق ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے اور سوچئے سلمان ندوی کے دل کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کتنا بغض بھرا ہوا ہے۔ حالانکہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، عادل ہیں، ثقہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، جنتی قرار دیا ہے، اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ سنایا ہے، اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے۔ حضرت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے لیے جو بغیر کسی تخصیص کے بشارتیں سنائی گئی، جو وعدے کیے گئے، جو آپ کی عظمتوں کو بیان کیا گیا، ان تمام عظمتوں کے اندر، ان تمام خوشخبریوں کے اندر، ان تمام بشارتوں کے اندر دیگر صحابہ کی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے۔ سلمان ندوی صاحب اپنی آخرت کی فکر کیجئے۔ کسی بھی صحابی پر انگلی اٹھانا، لعن طعن کرنا، سب و شتم کرنا، یہ اپنی آخرت کو تباہ کرنا ہے، برباد کرنا ہے، اپنے ایمان کا جنازہ نکالنا ہے۔ جامع ترمذی میں ایک روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، جس کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا گیا، آپ کے مقام کو بیان کیا گیا۔ نگاہ نبوت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا، سنیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے متعدد مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دی، فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے، اور حدیث حسن محدثین کے یہاں مقبول حدیث ہوتی ہے۔ پیغمبر دعائیں دے رہے ہیں کہ اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، اور اس کے ذریعے ہدایت کو عام کر دے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک سلمان ندوی، تم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، آپ اس امت کا فرعون قرار دے رہے ہیں، آپ انہیں طاغی، باغی، عاصی قرار دے رہے ہیں۔ مسند احمد کی ایک دوسری روایت ہے جس کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی مبارک زبان سے دعائیں دی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اے اللہ معاویہ کو کتاب پہ علم سکھا دے، حساب پہ علم سکھا دے، اور اسے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ سلمان ندوی صاحب سوچئے، پیغمبر علیہ السلام جس شخصیت کو یہ دعائیں دے رہے ہیں، کتاب اور حساب کے علم کی دعائیں دی جا رہی ہے، اور جہنم سے بچاؤ کی دعا دی جا رہی ہے، آپ اس شخصیت کو معمولی ہستی سمجھتے ہیں؟ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کی تنقیص کرنا، ان پر لعن طعن کرنا، یہ اپنے آپ کو تباہ اور برباد کرنا ہے۔
ایک روایت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ذکر کی ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا مشورہ طلب کرنے کے لیے، لیکن ان دونوں حضرات نے مشورہ نہیں دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ معاویہ کو بلاؤ اور اس کے سامنے معاملے کو رکھو۔ سلمان ندوی جانتے ہیں کہ اس روایت کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ قَوِيٌّ أَمِينٌ، کہ معاویہ امین ہیں، قوی ہیں، وہ مشورہ دینے قابل ہیں، وہ امانت دار ہے، غلط مشورہ نہیں دے سکتا۔ بارگاہ رسالت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے، ان کی یہ عظمت ہے، ان کی یہ شان ہے۔ لیکن سلمان ندوی، تم نے صحابی رسول پر انگشت نمائی کر کے اپنی عزت کا جنازہ نکال دیا، اپنے مقام کا جنازہ نکال دیا۔ تمہاری جو ویلیو اس امت کی نگاہوں کے اندر تھی، بطور خاص ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر اور عالم عرب کے اندر، آج تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، تمہاری کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ تم باغی ہو، طاغی ہو، عاصی ہو۔ تم نے اہل تشیع کا دامن تھام لیا ہے اور ان کی طرح تم صحابہ پر حملہ کر رہے ہو۔ اور کتنے بدترین قسمت والے ہیں وہ افراد جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر، صحابہ کی جماعت کو چھوڑ کر سلمان ندوی کا دفاع کر رہے ہیں۔ ایسے مولوی اور ایسے علم والے کل قیامت کے دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، پیغمبر علیہ السلام کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تم نبی کے، صحابہ کے گستاخ کا دفاع کر رہے، لیکن صحابی کا دفاع نہیں۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، علماء کو بڑا فتویٰ جاری کرنا چاہیے، دارالعلوم کی طرف سے دوبارہ فتویٰ نکلنا چاہیے۔ یہ سوشل میڈیا پر نوجوانوں اسلام کے ذہنوں کے اندر جو شکوک اور شبہات پیدا کر رہے ہیں، سلمان ندوی، ان کی زبان کو لگام دینی چاہیے، ان کے خلاف دوبارہ فتویٰ جاری ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام ہماری جان ہیں، صحابہ کرام ہماری عزت ہے، صحابہ کرام ہماری آبرو ہے۔ اگر کسی بھی صحابی پر آنچ آتی ہے، اللہ کی قسم ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ہم اپنی عزت کو داؤں پر لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی بھی صحابی پر آنچ آئے، کسی بھی صحابی کی ذات پر حملہ ہو اور ہم خاموش رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔